نہیں لگ رہی ہے؟ دوسروں کو تو لگ رہی ہے، آپ کو نہیں لگ رہی، مجھے تو لگ رہی ہے، مجھے لگ رہی ہے، لیکن بچ جائیں گے۔ گرمی لگ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ جہنم یہاں زیادہ گرم ہے، یہاں بیٹھیں گے تھوڑی سی گرمی لگے گی، اللہ پاک خوش ہو کر کہیں گے دیکھو میرے بندے میری بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، میرے فرشتوں اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں نا، میرے فرشتوں میرے بندوں نے یہ گرمی برداشت کی، میں نے اس سب کے اوپر جہنم کی گرمی کو حرام کر دیا، اللہ کر سکتے ہیں نا؟ اللہ سے ہمیں ایسی امید رکھنی چاہیے، ایسا گمان رکھنی چاہیے، ایسی اللہ پاک کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں آپ ہماری بات کرو تو غور سے سننا، اور آپ ہماری کی بات کرنا عمل کی توفیق سے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب ہم نے سب نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہونے دینی، ٹھیک ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے تکلیف کے اندر آ جائے، اس بات کا خیال کریں گے نا؟ ایسا میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، جیسے اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک صرف نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بندہ بھی دنیا میں ناکام ہے۔ ہاں یہ وجہ ہے میرے دوستوں کہ جب لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ پاک ان کو سمجھانے کے لیے اپنے سب سے بڑے وسیلہ بندے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے، جن میں سب سے آخر کے اندر سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ اللہ کی بڑی وسیلہ کرتے تھے ہمارے کے ساتھ، اور جن لوگوں نے اللہ پاک نے ان کو بھیجا وہ لوگ اپنے نبیوں کی بات کو مانتے ہی نہیں تھے، لڑتے تھے جھگڑتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے کئی نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا۔ نبی کا قتل اتنی خطرناک بات ہے کہ جس جگہ پر نبی قتل کیا جاتا ہے 70 سال وہاں اللہ کا عذاب کرتا ہے۔ تو سوچیں اللہ کے کتنے بڑے بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک نے سارے نظام کو یہ نہیں کیا، اللہ پاک نے یہ میری مخلوق کی سلائی کی نہیں کہ میں اپنے بڑے بندے دے دوں تو نبی ویسے بند کر دوں، ایسا نہیں کیا اللہ پاک۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے میرے نبی یہ مگر صرف آپ کی بات کو نہیں جھٹلاتے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کی باتوں کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا ہے، بلکہ زیادہ جھٹلایا ہے، مارا بھی ہے، بستی سے بھی نکالا ہے۔ تو جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ معاملہ پہلوں کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن ہمارے نبی کے آخری نبی تھے، آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ کسی اور کو نہیں پہنچی، آپ نے فرمایا کسی نے بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچی جیسی مجھے ہاں۔ اور آپ یہ بھی دیکھو سب سے سخت لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے، فرعون کی جب موت کا وقت آیا نا میرے دوستوں، اور سے سننا میری بات، فرعون کی جب موت کا وقت آیا نا وہ ڈوبنے لگا تو سیاست کے نظر پڑی آسمان پر، تو اس نے عذاب کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اس نے عذاب کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کیسی اس نے عذاب کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ابو جہل ایسا بدبخت تھا کہ جب بدر کے میدان میں اس کو مارا گیا اور وہ موت کے قریب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے وہ جا کر یہ دیکھے گا کہ ابو جہل کدھر ہے اور کس حال میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر جا کر دیکھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ ویسے تو زمین پر پڑا ہے، بالکل آخری جان نکل رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ تو دیکھا کہ آخری جان ہے جو جسم سے نکل رہی ہے۔ اللہ ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں سارے میرے ساتھی، بھائی میرے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، گرمی برداشت کر رہے ہیں بیٹھے۔ اللہ کی شکر کرو ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے، ایسے گناہوں کے ساتھ اٹھیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے،
ٹھیک ہے نا، ہمت کر کے بیٹھے رہے، تم سے زیادہ پسینہ مجھے آ رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر میں عدل نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو میں جیسے آپ سے کر رہا تھا کہ حضرت اللہ کے مسلم نے کہا یا رسول اللہ میں جا کر دیکھوں گا، میں جا کر دیکھوں گا ابو جہل کے ساتھ میں. تو جب حضرت اللہ کے مسلم آئے تو حضرت اللہ کے مسلم نے دیکھا اتنا بڑا سردار غالب اسلام کا دشمن کٹر دشمن زمین پر پڑا ہے، اب جسم میں بڑی جان ہے. تو حضرت اللہ کے مسلم ذرا دوسرے طبقے کے آدمی تھے، آپس ہی نہ چلاتے تھے. آپ کیا کرتے تھے؟ مکے میں بکریاں چلاتے تھے. آپ نے جب اللہ کے دشمن کو نیچے دیکھا، آپ نے اپنا پیر اس کی گردن پہ رکھ دیا، آپ نے اپنا پیر اس کی گردن پہ رکھ دیا اور آپ نے فرمایا او خدا کے دشمن، تو نے دیکھا اللہ نے تیرا کیا حال کیا. تو ابو جہل میں بھی جان باقی تھی، کہنے لگا یہ بتاؤ لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا، لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا. حضرت اللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا اور اپنے نبی کے وفات کو عزت عطا فرمائی. ہاں ہمارے دشمنوں کیا کہتا ہے، موت کا وقت ہے، فرعون مرنے لگا تو کیا کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. مان گیا. یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ خدا. انا ربکم الاعلی، میں بہت اونچا رب ہوں. موت کے وقت سیدھا ہوگا بالکل. لیکن ابو جہل کو دیکھو، ابو جہل آپ سے کیا کہتا ہے؟ جب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا اور نبی اور ان کے رفقا کو عزت دی، کہتا ہے جاؤ جا کے محمد کو بتا دو، جاؤ جا کے محمد کو بتا دو جتنی نفرت میں پہلے اس سے کرتا تھا اس سے زیادہ اب کر رہا ہوں. جتنا دشمن اسلام کا میں پہلے تھا مرنے کے وقت آج اس سے بھی زیادہ بڑا دشمن بن گیا. دیکھا آپ نے کہ اس آدمی کی نفرت اور دشمنی فرعون جیسے طاقت سے بھی زیادہ تھی. ایسے لوگ ملے ہمارے طریقوں. پھر حضرت اللہ بن مسعود نے جب اس کی گردن اتارنے لگے نا تو سنو کیا کہتے ہیں بزرگ آگے تھے، کہتے ہیں ذرا نیچے سے اتارنا یہاں سے تاکہ ذرا ان کی گردن لگے کہ یہ سردار کی گردن ہے. جب اس کی گردن مار کے حضرت اللہ بن مسعود نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے. یہ میری امت کا کون ہے؟ فرعون ہے. اور میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت ہے. تو جتنی تکلیفیں سارے انبیاء کو ملی وہ ساری تکلیفوں سے زیادہ تکلیف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. جب طائف میں آپ مقرر پڑے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 5 منٹ تک آپ دوڑتے رہے، ایک روایت میں آتا ہے 10 منٹ تک دوڑتے رہے اور پنڈلیوں سے خون نکلا. میرے دوستوں پتھر لگنے میں پنڈلی سے خون نہیں نکلتا، پتھر لگنے میں کبھی خون نکلتا ہے، نشان تو کر سکتا ہے، خون تھوڑی نکلتا ہے. وہ کیسے پتھر ہوں گے جو آپ سے پڑے ہوں گے اور کتنے زیادہ پڑے ہوں گے کہ نارائن مبارک کی آپ کے جو تھے وہ خون سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر بڑے نکل گئے. نبی کو اللہ ایک نبی کو 30 مردوں کی طاقت دیتا ہے. ایک نبی کو اللہ کتنے مردوں کی طاقت دیتا ہے؟ 30 مردوں کی طاقت دیتا ہے. نبی کہتے ہیں نہیں آتی، کہتے ہم ایسے ہوتے ہیں نا، نبی کو عمر نہیں آتی، نبی جمائی نہیں دیتا، نبی جمائی نہیں دیتا، پھر بھی آپ گرے تو کتنی چوٹ آئی ہوگی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی پر کوئی تکلیف آئے وہ میری تکلیف کو یاد کر لے، اس کو اپنی تکلیف کم لگے. جب کسی پر بھوک آئے تو میری بھوک کو یاد کر لے، تمہیں اپنی بھوک تھوڑی لگے گی. کبھی کسی پر کوئی ظلم ہو تو میرے اوپر ہوئے ظلم کو یاد کر لے، تمہیں اپنا ظلم تھوڑا لگے گا. ہاں تو یہ
کام کرنے والے، جتنے تبلیغ والے ہیں، جتنے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، جتنے اللہ کے دین کے کام کرنے والے ہیں، سب کے لیے سبب ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کا کام کرو گے تم پر حال ضرور آئے گا، تم پر حال ضرور آئے گا۔ یہ سمجھو میں کی بات آپ کو بتاؤں کہ 4 مہینے میرا وقت لگا ہوا، ایک نوجوان پردھان ہوتا وہ 4 مہینے لگا کر میرے پاس آیا، تو میری اس وقت کمر میں تکلیف تھی، تو میں الٹا دیکھ رہا تھا تو میری کمر پر تیل پڑ رہا تھا، تو میں نے کہا پیارے بھائی تم 4 مہینے لگا کر آئے ہو، چھ نصیحت کرو۔ کہنے لگا نہیں میں تو نصیحت نہیں کر سکتا، میں تو آپ کا چھوڑا ہوں، میں نے کہا نہیں تو 4 مہینے لگا کر مجھے نصیحت کرو۔ بڑی مشکل سے کہنے کے بعد کہنے لگا جنید بھائی اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے دین کا کام کرنے نکلے اور آپ پر کوئی مشکل یا آپ پر کوئی حال نہیں آتا تو یہ یاد رکھنا آپ اللہ کے راستے میں نہیں ہیں، کسی اور راستے پر۔ اس کی بات سن کے میں اپنی سمجھ تکلیف ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں نہیں گئے اور آپ پر اگر حال نہیں آتا تو آپ اللہ کے راستے میں نہیں ہیں، کسی اور راستے میں۔ اس کام کے کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے حال آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا، ابھی بہت نمازیں پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر سوچ لو۔ رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر سوچ لو۔ جب تیسری بار اس نے کہا آپ نے فرمایا تو حالات کے اپنے اوپر آنے کے لیے ایسے تیار ہو جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے کہ جو خود سے محبت کا لفظ بھرے گا تو اس پر حالات ضرور آئیں گے۔ تو میرے بھی دوستوں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں سارے، کیونکہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو یہ بات برداشت ہے کہ میرے برگزیدہ بندوں پر حال آئے، اگر آتا ہے تو آئے، لیکن میرے جتنے بندے ہیں یہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ دین جو ہے اس کا تعلق ہماری ذات اور ہماری فطرت سے ہے، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اللہ نے اسی چیز کو آپ کا میرا دین بنایا۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو، ماں باپ کیا چاہتے ہیں اولاد فرما بردار ہو، تو ماں باپ کی پسند کی چیز کو اللہ نے اولاد کا دین بنا دیا ہے۔ ماں باپ کی پسند کی چیز کو اللہ نے اولاد کا دین بنا دیا۔ اس دین کو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں آپ اور میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اسی دین کو اسی جنت کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیر کے نیچے رکھتے ہیں۔ جو شخص صبح کو اٹھ کے اپنے والدین کو پیار کی نظر سے دیکھے کہ ان کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں، اللہ پاک اس کے نام اعمال میں ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور باپ ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگتا ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہے۔ کون قبول جو دعا آپ کے والد صاحب آپ کے لیے مانگتے ہیں اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہے، کون قبول ہوتی ہے؟ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ نیچے جو میری رعایا ہے وہ میری بات کو مانے،